ہلاکو جس وقت بغداد پہ حملہ کیا تھا، یاد رکھو، اس تاریخ کو یاد کرو کہ اس زمین پر اسلام کے نام لینے والوں پر اس سے بڑا ظلم کبھی دنیا میں نہیں ہوا۔ 6 لاکھ انسانوں کے سر کاٹے گئے اور کہا گیا کہ مینارہ بناؤ تاکہ ہم دیکھیں تو میری پگڑی گر جائے۔ دنیا اس بات کو تصور کر چکی تھی کہ اب دوبارہ اسلام اپنے پیر پر کھڑا نہیں ہوگا۔ اس ہلاکو کی قوم اور ہلاکو کا اتنا روب تھا کہ لوگ یہ کہتے تھے اذا قیل لکم، کہ دیکھو اگر تم سے یہ کہا جائے کہ ان ہزمت تتر فلا تصدقو، کہ اگر کہا جائے کہ کہیں بھی تاتاری فوج کو شکست مل گئی ہے تو کبھی اس کو مت ماننا، اس لیے کہ تاتاری ناقابل شکست ہے۔ بولو نا، آج بھی یہی جملہ بولا جاتا نا، فلاں ہے تو ممکن ہے۔ ارے یہی بولے جاتے کہ نہیں، فلاں ہے تو ممکن ہے، یعنی اپنی طاقت کو ناقابل تسخیر سمجھا جاتا۔ ایک معمولی خاتون 10 نوجوان کو روک لیتی تھی، کہتی تھی کہ تم کھڑے رہو، ہم ہتھیار لاتے تمہارا سر قلم کریں گے۔ وہ نوجوان وہاں سے ہلنے کی ہمت نہیں کرتا۔ زمین اور آسمان کی آنکھوں نے ایسے منظر بھی دیکھے ہیں، لیکن جب بندے اللہ کے عذاب کو دیکھ کر اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، جب انہوں نے اپنے آپ کو سنبھالا، تو اللہ بڑا قادر مطلق ہے، اس نے ایک معمولی انسان کے ذریعے اس دنیا میں انقلاب پیدا کر کے دکھایا۔ کوئی بڑا مشہور بادشاہ نہیں، کوئی طاقتور پہلوان نہیں، بلکہ ایک کمزور جسم کا صوفی منوس انسان راستے میں آ رہا ہے۔ ہلاکو کا پوتا جنگل سے شکار کر کے لوٹتا ہے، اس کے پاس شکاری کتا ہے، اس کو مذاق سوجی، مسلمان کے چہرے کو دیکھ کر وہ مذاق کرتا تھا۔ گھوڑے سے اترا، اس بزرگ کے ہاتھ کو پکڑا اور کہا کہ بتاؤ تم اچھے ہو یا میرا شکاری کتا اچھا ہے؟ بولو یہ کتنا بڑا سوال تھا، اور وہ سوال اس بزرگ سے کیا جاتا، اس صوفی منوس انسان سے کیا جاتا۔ اللہ جب انقلاب لانا چاہتا تو کیسے جسم و جان کے ذریعے انقلاب لاتا۔ اللہ کی طرف سے اس کے دل میں جو بات ودیت ہوئی، اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، اگر میرے سینے میں محمد الرسول اللہ کا لایا ہوا ایمان ہے تو میں بہتر ہوں، آپ کا کتا بدتر ہے، اور اگر میرے پاس وہ ایمان کا سرمایہ نہیں تو میں بدتر ہوں، آپ کا کتا ہم سے 1000 گنا بہتر ہے۔ لوگوں، یہ وہ جملہ تھا جو تیر بڑھ کر بادشاہ کے پوتے میں گزرا۔ وہ سو نہیں سکا، اس کے بعد اس کی زندگی میں بے چینی آئی، اور پھر اس جملے نے اس کو وہاں پہنچایا کہ وہ چند دنوں کے بعد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہوا، اور اس کے اسلام میں داخل ہونے کے بعد پوری دنیا تاتاری میں کوئی تاتاری کا بچہ ایسا نہیں بچا جس نے اپنا سر اسلام کی چوکھٹ پر جھکا نہیں دیا ہو۔ آج دنیا کی 3 قوم کی سچائی یہ ہے کہ جہاں کہیں اس کا کوئی بچہ ہوگا وہ مومن ہوگا، ایک افغان قوم، ایک عرب قوم، ایک تاتاری قوم۔ یہ دنیا کی ایسی سچائی ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ ہے عیا شوری سے تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ لوگوں، انشاءاللہ میں اگر اپنے کو سنبھال لوں، میں اگر اپنے حصے کا چراغ جلا لوں، میں اگر آج اس مجلس میں نیت کروں کہ ہم اپنے بارے میں پہلے طے کرتے ہیں کہ ہم گناہ سے بچیں گے۔ بولو، اپنے بارے میں گارنٹی لے سکتے ہو کہ نہیں لے سکتے؟ اپنے گھر کے بارے میں ہم لوگ فکر لے سکتے کہ نہیں لے سکتے؟ اور اللہ ہمت دے تو 1 گھنٹہ 30 دن میں 15 دن میں کسی کونے میں بیٹھ کر سماج پہ نظر ڈال کر اس کو اللہ سے قریب کرنے کے لیے، گناہوں سے روکنے کی ہم اگر کوشش کریں تو جو بندہ گناہوں سے پاک ہوگا اللہ اس کے ساتھ ہوگا۔ بولو، اتنے بڑے ظالم کے ظلم کے خلاف ایک بندہ مومن کے نازک ہاتھ سے، ایمان کی قوت سے اللہ پوری تاتاری دنیا میں انقلاب لا سکتا، تو کیا اس سرزمین پر بھی وہ اللہ انقلاب لا سکتا ہے کہ نہیں لا سکتا ہے؟ بولو، لا سکتا ہے کہ نہیں؟ لیکن یہ کب ہوگا؟ جب ہم اللہ سے قریب ہوں گے۔ کب ہوں گے؟ جب اللہ کے اس بندے کی طرح ہمارے اندر ایمانی صفات ہوں گے۔ یاد رکھو، مومن جب ایمان کی راہ پہ کھڑا ہوتا پھر اللہ اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام دریا کے کنارے ہیں اور فرعون اپنے جاہ و جلال کے ساتھ آ رہا ہے۔ ان کی قوم کہتی ہے کہ موسیٰ کہاں ہے تمہارا رب، کہاں ہے اس کی مدد؟ یہ ظالم تو میرے چپیٹ میں لے کر مجھے برباد کر دے گا۔ لوگوں، آج کا ظالم کتنا بڑا ہو، فرعون سے بڑا ظالم نہیں۔ وہ لوگ اپنی آنکھوں سے اس کے لشکر کو دیکھ رہے تھے، تو موسیٰ نے کہا کہ ان معی ربی سیہدین، گھبراؤ مت، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ ضرور مجھ کو راستہ دے گا۔ دیکھو، یہ ایمان کی طاقت ہے۔
اللہ پر بھروسہ اعتماد ہے۔ موسیٰ نبی تھے، ان کی زندگی کی عظمت ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کو سمجھایا۔ بولو، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے دریا کا سینہ چیر کے راستہ بنایا کہ نہیں بنایا؟ اور جس راستے سے موسیٰ کو پار کیا، اسی راستے میں فرعون کو غرق کیا کہ نہیں کیا؟ NRC کا چلا تھا بڑا ہلہ، لوگ سڑک پہ بیٹھے تھے، کرونا کا ایک جھٹکا آیا تو پوری دنیا کو ہلنے پہ مجبور ہو گیا۔ اللہ کون سا جھوکا کب چلا دے، کون سی اس کی مہربانی کے کروٹ کیسے لے لے، لوگوں ہم نہیں جان سکتے۔ نبی غار ثور میں ہیں، دشمن کا قدم وہاں تک پہنچ چکا ہے۔ حضرت ابوبکر کہتے ہیں کہ نبی اگر وہ گردن جھکا لے تو مجھ کو دیکھ لے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جملہ کہا، لا تخف ان اللہ معنا، ڈرو مت، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ بولو، اللہ نے مدد کی کہ نہیں کی؟ اللہ نے کہا کہ میں اگر بندے کو بچانے پر آؤں تو میں لوہے کے سلاخوں کا محتاج نہیں، پتھر کے چٹانوں کا محتاج نہیں۔ دنیا میں سب سے کمزور مکڑی کا جالا ہوتا، میں مکڑی کے جالے سے بھی اپنے بندے کی حفاظت کر سکتا ہوں۔ میں بھی آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم دنیا کو گالی دینے کے بجائے اپنے عمل کی اصلاح پر توجہ دیں۔ ہم نظر جھکا کر یہ سوچیں کہ اعمال بگڑے ہیں تو احوال بگڑے ہیں۔ اعمال جب ٹھیک ہوں گے، اللہ کی قدرت کی ہوا چلے گی، اللہ کی مہربانیوں کے جھونکے آئے گے، اور انشاءاللہ اس زمین پر ایک نیا انقلاب ضرور رونما ہوگا۔ لیکن اس کے لیے آپ کو اپنے حصے کا چراغ جلانا ہوگا۔ آپ طے کریں کہ ہم اپنی نسل کو قرآن سے آگاہ کریں گے۔ آپ نئے کریں کہ انشاءاللہ ہم اپنے قدم کو گناہوں سے باز رکھیں گے۔ آپ طے کریں کہ ہم اللہ سے قریب ہونے کی کوشش کریں گے۔ اللہ کے گھر میں بندہ جاتا ہے تو بدن کو پاک کر کے جاتا۔ یاد رکھو، جب خدا کے گھر میں جانے کے لیے بدن کا پاک ہونا ضروری، تو یقین مانو اللہ سے قریب ہونے کے لیے بھی گناہ سے پاک ہونا ضروری ہے۔ وہ شخص اللہ سے قریب نہیں ہو سکتا جو گناہ سے آلودہ ہے۔ آپ لوگ جس ادارے کے سائے میں بیٹھے ہیں، یقین مانیے کہ آج اگر ہم سب نے مل کر یہ نیت کی، اپنی گارنٹی ہم لوگ لے سکتے ہیں۔ بولو، لیں گے انشاءاللہ؟ اپنے گھر کے لیے بھی فکر مند بن سکتے ہیں، بنیں گے انشاءاللہ۔ اور نوجوان جس کو اللہ تعالیٰ نے کچھ عظمت و شعور دیا ہے، طے کرو کہ اپنے محلے اور سماج کے لیے بھی محنت کریں گے۔ بس یہ قرآن پاک کے 3 حقوق ہیں جو آج ہم لوگ نیت کریں کہ اس کو ادا کرنے والے مسلمان بنیں گے۔ ہر بچے کو قرآن کی تلاوت سکھائیں گے، ایمان کی پہچان کرائیں گے، قرآن فہمی کا ماحول پیدا کریں گے، اور قرآن پر عمل کا جذبہ انشاءاللہ ہمارے اندر بیدار ہوگا انشاءاللہ۔ حضرت مولانا مبارک صاحب اور دوسرے ذمہ دار بیٹھے ہیں۔ میں نے آپ سے جو بات کہی اس وقت میں کہ جو ایجنڈے ہندو راشٹر کے ہیں وہ اپنے طور پر لاگو ہونے شروع ہو گئے۔ مثلا مدرسوں کے بارے میں 2.5 گھنٹے ابھی کورٹ میں بحث چل رہی ہے کہ یہ مدرسے کس طریقے سے چلیں گے، ان کے وجود کا رخ کیا ہوگا۔ یعنی پڑھائی آپ طے کریں گے کہ کیا پڑھائیں، یا سرکار طے کرے گی کہ کیا پڑھائیں؟ دلیل یہ دی جا رہی ہے، ہم نے کہا کہ میرا بچہ ہے، ہم اپنی مرضی سے پڑھائیں گے، اور ملک کے دستور نے ہم کو دیا ہے حق۔ سرکار کی وکیل کہتے ہیں کہ یہ بچہ آپ کا ہے لیکن ناگرک ہندوستان کا ہے۔ جیسے آپ کو اپنے بچے کے بارے میں فیصلہ کرنے کا حق ہے، حکومت کو اپنے ناگرک کے بارے میں فیصلہ کرنے کا حق ہے کہ ناگرک ہم کیسا تیار کریں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ بحث کا نتیجہ کیا نکلے گا معلوم ہے؟ 2020 کی جو تعلیمی پالیسی بنی ہے اس میں تعلیم کے تمام سسٹم کو ایک رخ دے دیا گیا، اور تمام کے اوپر منوسمرتی کا رنگ چڑھا دیا گیا۔ اس لیے اب اگر مدرسوں کو بچانا ہے تو آپ کو یہ طے کرنا ہوگا کہ مدرسوں کے قیام کے لیے وہ زمین منتخب کیجیے جو صاف ہو، مدرسوں کو ہر حال میں رجسٹرڈ کیجیے، مدرسوں کے حساب کتاب کو سرکاری آڈیٹر سے آڈٹ کرائیے۔ مدرسے میں اگر ہاسٹل چلاتے ہیں تو سرکار کے جو نارمز ہے اس نارمز کا لحاظ رکھ کر آپ ہاسٹل کا انتظام کیجیے۔ اور آپ یہ بات سنیے کہ مدرسے کے سلیبس میں اتنی گنجائش رکھیے کہ اگر آپ دینیات پڑھاتے ہیں
تو اس کے ساتھ عصریات بھی آپ پڑھائیے، تاکہ سرکار کے یہاں آپ وہ ماڈل پیش کر سکیے کہ یہ بچہ ہمارا اس طرح کی تعلیم پا کر حاصل ہوا ہے۔ اور اب جو صورتحال 2020 کی تعلیمی پالیسی میں ہے کہ اگر ہم نے کسی بچے کو حافظ کی ڈگری دی، پرائیویٹ میں ہم نے عالم بنا دیا، مولوی بنا دیا، سرکار کے یہاں اس ڈگری کے باوجود وہ بچہ ساکشر نہیں مانا جائے گا۔ اس لیے دارالعلوم دیوبند سے لے کر دوسرے تمام ادارے اس رخ پر جا رہے ہیں کہ ہم عربی کی ڈگری کے بعد 10ویں یا انٹر پاس کرانے کا بھی بچوں کا نظم کریں، تاکہ وہ سرکاری حکومت میں وہ لوگ اپنے آپ کو ساکشر اور پڑھا لکھا ثابت کر سکیں۔ تو جو لوگ بھی مدرسہ چلاتے ہیں وہ اس نظام کو برتنے کی آپ کوشش کریں۔ مسجد کے بارے میں طے کریں کہ ہم صاف زمین پر بنائیں گے۔ مسجد کو صرف نماز کے لیے نہیں بلکہ جو مختلف مساجد کے مقاصد تھے اس کے لیے آپ خاص کریں۔ مسجد کے اندر آپ یہ طے کریں کہ اس کا بھی ہم لوگ ضرور رجسٹریشن کرا لیں۔ مسجد کے بارے میں طے ہو کہ اگر شہر میں بنے تو نقشہ پاس کرا کے بنائیے، ورنہ یاد رکھیے جتنا مسجد کی تعمیر پہ خرچہ ہوگا اس کا 1/3 آپ کو جرمانے میں چکانا پڑے گا، اور کسی بھی وقت بھی حالات آپ کے ساتھ پیش آ سکتے ہیں۔ اسی طرح اوقاف کے تعلق سے آج جو لوگ فکر مند نہیں ہیں ان سے میں کہتا ہوں کہ جو بھی وقت زبانی ہے یا کاغذ ہے رجسٹریشن نہیں ہوا، آپ ان اوقاف کا رجسٹریشن کرائیے۔ عمارت شریعہ میں باقاعدہ ایک شعبہ قائم کیا گیا کہ اگر جس وقت کی زمین کا کاغذ ہے وہ دیجئے، یا نہیں تو ڈھانچے کی تصویر دیجئے، تاکہ کم سے کم ان اوقاف کی جائیداد کو وقف بورڈ میں رجسٹر کرا کے کسی نہ کسی درجے میں بچانے کی کوشش کی جائے۔ اب تو باقاعدہ پارلیمنٹ کے ذریعے اوقاف کے حصے ہی کو تحلیل کرنے کی کوشش شروع ہو گئی ہے۔ میرے لیے جو اس وقت مسئلہ ہے وہ مسئلہ یہ ہے کہ سٹیزن کا مسئلہ، شہریت کا مسئلہ بھی کھڑا ہے۔ ہم لوگ یہ مت سمجھیں کہ یہ NPR NRC مر گیا، بلکہ یہ سانپ کسی بھی وقت نکل سکتا ہے۔ اس لیے اس کے لیے بھی ہمیں ذہنی طور پر تیار رہنا ہے۔ کاغذات میں جو لوگ 1950 سے لے کر 1987 کے بیچ میں ہیں، ان کے پاس کم سے کم پاسپورٹ یا کم سے کم اس کے پاس جنم پرمان پتر یا زمین کا ایسا مضبوط ڈاکومنٹس جس کی بنیاد پر اس کی شہریت 1950 کے بعد سے لے کر 1987 کے بیچ میں ثابت ہو سکے، ایسا تیار رکھنے کی ہم سب کو ضرورت ہے۔ یہ آپ کے لیے بنیادی حیثیت رکھیں گے اس وقت میں جب حالات صورتحال ایسی بنے گی۔ جو 1987 کے بعد ہیں، اگر اس کے ماں باپ میں سے کسی کی شہریت ثابت ہوگی تو وہ بچہ بھی ہندوستانی مانا جائے گا، لیکن 1987 کے بعد کے بھی بچوں کی آپ ہر حال میں جنم پرمان پتر ضرور بنا لیں۔ اس میں آپ کو غفلت کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ جہاں تک میری شریعت کی بات ہے، اس پر بھی سرکار نے ہاتھ ڈال دیا ہے۔ اتراکھنڈ میں باقاعدہ یونیفارم سول کوڈ پاس ہو گیا ہے۔ وہ یونیفارم سول کوڈ جس کے اندر نکاح کے طریقے کو بدلنا چاہتے تھے، لیکن معلوم ہے کہ اس سے ہندوستان میں وبال آئے گا، اس کو نہیں بدلا، لیکن اس نے طلاق کے طریقے کو بدلا۔ اب کوئی بھی طلاق اتراکھنڈ میں بندہ اپنے نہیں دے سکتا، بغیر کورٹ کے کسی بیوی کو طلاق نہیں مل سکتی ہے۔ آپ کے یہاں شریعت میں عدت کا نظام ہے۔ یہ قانون پاس ہو گیا کہ نہ موت کے بعد بیوی عدت گزارے گی، نہ طلاق کے بعد وہ عدت گزارے گی۔ یہ بات صاف طور پر پاس کر دی گئی کہ ہمارے یہاں وراثت کا نظام ہے کہ بیٹا کو 1 روپیہ، بیٹی کو 8 آنا ملے گا۔ اب سرکار نے یہ طے کیا کہ نہیں، دونوں کو برابر ملے گا، 1 روپیہ کے دونوں حقدار ہوں گے۔ گویا وہ ایجنڈا جو ہندو راشٹر کا ایجنڈا تھا، چاہے شہریت کے اعتبار سے ہو، شریعت کے اعتبار سے ہو، مساجد اور مدارس کے اعتبار سے ہو، لوگوں اس کے نفاذ کا کام شروع ہو چکا ہے۔ آپ اگر چاہتے ہو کہ ہم اس ملک میں آج بھی ایمان کے ساتھ جئیں، اس ملک کے اندر اپنے شریعت کی حفاظت کریں، تو آپ کو ڈٹنا ہوگا، اپنے حصے کا چراغ جلانے کے لیے تیار ہونا ہوگا۔ جہاں جس طرح کی محنت ہم کر سکتے ہیں مدرسوں اور مساجد کے وجود کی حفاظت کے لیے، اس کے لیے آپ کو آگے بڑھنا ہوگا۔ میں نے آپ کا وقت شاید زیادہ لیا، میں آپ سے پھر گزارش کرتا ہوں کہ انتظار میں مت رہیے کہ ہندو راشٹر کا کوئی لیبل لگے گا، انتظار میں مت رہیے کہ یہ زعفرانی کلر کے لیے کوئی عنوان بنے گا، بلکہ اس کلر کو آج پورے ملک کے اوپر بکھیر دیا گیا ہے۔
کام شروع کر دیا گیا ہے۔ ہمارے پاس دو ہی راستہ ہے، ایک تو ہم اس کی دفاع کے لیے، اپنے بچوں کے ایمان کی حفاظت کے لیے تعلیم کے میدان میں اپنے کو مضبوط کر کے جتنا آگے بڑھ سکتے ہوں بڑھیں، اور اللہ کی مدد کو اتارنے کے لیے گناہ سے جتنا پاک ہو کر خدا سے قریب ہو سکتے ہوں اللہ کی رحمت کو اتارنے کی کوشش کریں۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے، اور پھر میں ایک بار نہیں 10 بار مولانا مبارک صاحب کو مبارکباد دیتا، اور شہر کے لوگوں کو مبارکباد دیتا جن کی محنتوں سے اتنا شاندار ادارہ پورنیہ میں کھڑا ہوا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، یہ آخری منزل نہیں ہے۔ میں مولانا سے کہوں گا کہ آپ اس میں ایسے سیکشن شروع کیجئے جہاں باقاعدہ دینیات اور عصریات ہوں، اور حفظ سے فارغ بچوں کے لیے ایک ایسا ماڈل دیجئے کہ وہ بچہ انشاءاللہ اپنے اعتبار سے ایک کامیاب عالم دین اور دین کا قائد رہنما بن کر کے نکلے۔ یہ سسٹم بھی انشاءاللہ مولانا مبارک صاحب شروع کریں گے، کہیے انشاءاللہ۔ اور مولانا مبارک صاحب کے پاس کوئی فیکٹری ویکٹری نہیں نہ ہے، ارے آپ ہی لوگوں کی مدد سے نہ کام ہوگا اور یہ ادارے کا نظام اور چمکے گا۔ تو کیا آپ لوگ ہاتھ اٹھا کے کہہ سکتے ہیں کہ جب ان کی آواز جائے گی تو ہم لبیک کہیں گے؟ میں سب سے پہلے ہاتھ اٹھاتا ہوں، آپ بھی ہاتھ اٹھا دیجئے۔ جزاک اللہ، اللہ آپ کے ایک ایک قربانی کو قبول فرمائے، اللہ اس مدرسے کو ہمیشہ پربہار رکھے، اللہ مولانا کی زندگی میں بھی غیر معمولی برکت عطا فرمائے۔ جن حفاظ کرام نے سینے میں قرآن محفوظ کیا، اللہ اس کو حامل قرآن ہونے کے ساتھ عامل قرآن بنائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔